اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کی سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرما رہا ہے، میرا حبیب ہم نے تمہیں اخلاق کے بہترین اور عظیم مرتبے پر فیضیاب کیا ہے۔ تو پاک پیغمبر کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ دوست و دوست دشمن بھی پاک پیغمبر کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں فتح مکہ کے موقع کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر رات کے وقت ایک گلی سے گزرے تو اس گلی میں ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو پاک پیغمبر اس گھر کے قریب ہوئے، ڈکر باب کیا تو ایک حبشی نسل غلام نکلا۔ تو پاک پیغمبر نے پوچھا کہ اے شخص تو کیوں رو رہا ہے، تیری گریے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے شخص میں ایک غلام ہوں اور میرا جو آقا و مولا ہے سارا دن مجھے کھیتوں میں کام کراتا ہے اور شام کے وقت مجھے ایک بوری گندم کی دیتا ہے کہ صبح تک اس کا آٹا بنانا ہے۔ تو میں یقیناً ساری رات تھک جاتا ہوں، سکون کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ اے شخص کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی رات کے سناٹے اور تاریکی میں سکون حاصل کروں؟ تو اس وقت پاک پیغمبر کہتے ہیں کہ اے شخص آج رات تم اپنے بستر پہ سونا، تیرا کام میں خود کروں گا۔ تو وہ شخص جانتا تو نہیں تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو وہ شخص راضی ہو گیا، وہ سو گیا۔ پاک پیغمبر نے اس کی گندم پیسنا شروع کی۔ تو جب پاک پیغمبر اس گندم کا آٹا بنا چکے اور چکی ہاتھ والی چلاتے رہے، آٹے کے بعد پاک پیغمبر نے اسے اٹھائے بغیر سناٹے میں اس کے گھر کو چھوڑا، اپنے گھر چلے گئے۔ جب وہ صبح بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ جو گندم والی بوری تھی اب وہ آٹے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو بڑا خوش ہوا اور شام تک یہی سوچتا رہا کہ یہ تو کسی بہترین گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب شام ہوئی تو یہ شخص پریشان ہو گیا کہ شاید آج رات وہ نہ آئیں، کیونکہ آج رات وہ خود سکون کریں گے، استراحت کریں گے۔ تو یہ شخص جب گھر آیا پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا تو پاک پیغمبر نے دکل باب کیا اور اس شخص سے کہا کیا آج سکون نہیں کرنا چاہو گے؟ تو وہ شخص خوش ہو گیا کہ آج بھی میں چاہتا ہوں کہ میں سکون کروں۔ تو پاک پیغمبر نے دوسری رات بھی اس کی چکی چلانا شروع کی۔ تو پاک پیغمبر جب آٹا بنا چکے تو اسے بغیر بیدار کیے پاک پیغمبر اپنے گھر رخصت ہو گئے۔ جب تیسرا دن آیا تو وہ شخص اخلاق مصطفیٰ سے اتنا متاثر ہو چکا تھا کہ جب رات کے ایک پہر میں وہ بندہ بیدار ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ شخص 3 دنوں سے مسلسل میری چکی چلا رہا ہے، تو اٹھ کے کہتا ہے کہ اے شخص میں نہیں جانتا کہ آپ کا نام کیا ہے، لیکن ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں، اور وہ مشورہ یہ ہے، وہ حبشی نسل کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی جگہ پر اگر آپ مکے میں نبوت کا دعویٰ کرتے تو سب سے پہلے جو بندہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتا وہ میں ہوتا۔ تو اس وقت پاک پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ میرے قریب آ جا۔ جب یہ شخص قریب آیا تو پاک پیغمبر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے شخص جس شخص کی نبوت کا تو مجھے مشورہ دے رہا ہے میں وہی محمد مصطفیٰ ہوں۔ تو وہ شخص